يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد عزیز طلباء اور محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس ذات بارک تعالیٰ نے ہمیں علمی محفل سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ اس محفل میں شریک تمام طلباء کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ تقریباً آپ لوگ ایک مقصد سے طلب علم کی خاطر اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو، آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے۔ عزیز طلباء، ہم یہاں جس متن، جس کتاب کی شرح کرنے بیٹھے ہیں وہ منظومۃ القواعد الفقہیہ ہے، جسے ایک عظیم عالم دین نے تالیف کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مؤلف کے بارے میں کچھ مختصر جان لیتے ہیں۔ مؤلف قواعد فقہیہ کے مؤلف کا نام و نسب اس طرح ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور نام عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللہ بن ناصر السعدی، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللہ بن ناصر السعدی ہے۔ آپ کی ولادت 1307 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی میں اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، لیکن علم کی محبت آپ کو بہت آگے لے گئی۔ آپ بچپن ہی سے علم سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور اس کے بعد آپ اپنے شہر کے علماء سے استفادہ کرتے رہے۔ آپ کا شہر یہ انیسہ نامی ایک مقام ہے قصیم کے علاقے میں، سعودی عرب کے اندر، جہاں پر آپ نے پرورش پائی، وہیں پیدا ہوئے اور وہیں سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ بڑے مشہور ہوئے، خاص طور سے بعض فنون میں آپ بہت مشہور ہوئے۔ ان میں تفسیر ہے اور فقہ ہے اور عقیدہ ہے اور بہت سارے اور دیگر علوم میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے۔ آپ کی تعلیمات 30 سے متجاوز ہیں۔ ان میں سب سے مشہور کتاب تفسیر میں ہے، جس کو آپ تفسیر سعدی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا نام تحذیر کریم الرحمن، یہ تفسیر کلام المنان، تحذیر کریم
الرحمن کی تفسیر کرام منان. اس کتاب کی تعریفات میں التوضیح والبیان یہ شجرۃ الایمان ہے، اور قواعد فقہیہ میں یہ مشہور نظم منظومۃ القواعد الفقہیہ یا رسالہ قواعد فقہیہ کے نام سے مشہور. مؤلف 1376 ہجری میں وفات پا گئے رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ. یہ مختصر تعارف مؤلف کا تھا. یہاں ایک بات نوٹ کیجیے کہ مؤلف نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی. ظاہر ہے والدین کا سایہ سے محرومی کے بعد بہت سارے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر انسان طالب علم سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی ہمت، حوصلہ اور ان سے محبت نے آپ کو طالب علم سے جوڑے رکھا. تو آدمی اگر ٹھان لے، ہمت کرے تو مختلف طرح کی پریشانیاں اس کے مقصد کے آگے ڈھیر ہو سکتی ہیں. یہ چیز آپ مؤلف کی شان کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ آپ یعنی بہت زیادہ اخلاق مند، بہت زیادہ رحم دل اور طلبا سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. آپ کے مشہور شاگردوں میں ایک اہم نام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ہے. ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے. ایک بڑے عالم فقیہ ابھی قریب میں وفات پائی اور ڈھیروں سارے دروس کتابیں اپنے پیچھے چھوڑ گئے. ان کے فتویٰ سے، دروس سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ آپ کے خاص شاگردوں میں، بلکہ اگر آپ کچھ مقارنہ کریں ان کی کتابوں کے درمیان تو پائیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ اپنے شیخ علامہ سعدی رحمہ اللہ کے تعریفات وغیرہ سے استفادہ کرتے ہیں. عزیز طلبا، اس کے بعد میں قواعد فقہیہ کے بارے میں چند باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں درس شروع کرنے سے پہلے. قواعد فقہیہ یہ مرکب ہے قواعد اور فقہ سے. قواعد فقہیہ یہ مرکب ہے، مرکب وصفی وہ لفظ سے بنا ہے قواعد اور فقہیہ. قواعد کے معنی اساس اور بنیاد کے، قاعدہ کی جمع. جیسے آپ کہیں قواعد بیت یعنی بیت کے جو بنیادی اساس ہوتے ہیں اس کو قواعد کہا جاتا ہے. فقہیہ فقہ سے ہے، فقہ معنی فہم کے، اور فقہ کا اصطلاحی معنی آپ سب جانتے ہوں گے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. اس علاوہ بھی فقہ کے اور معنی ہیں. تو یہ قواعد فقہیہ کا یہ لغوی اور اصطلاحی معنی ہوا. اب بحیثیت مرکب اور بحیثیت فرد کے قواعد فقہیہ اس کو کہتے ہیں. قواعد فقہیہ حکم کلی يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة بأكثر من باب. فقہی قاعدہ کہتے ہیں وہ کلی حکم، وہ کلی حکم جس کے واسطے سے اس کے نیچے اس کے تحت آنے والے بہت سارے مسائل کا علم جن کا تعلق مختلف باب سے ہے ہوتا ہے. ایسا ایک قضیہ ہے، فقہی قاعدہ ایسا ایک شرعی اور کلی حکم ہے کہ جس کے واسطے سے ہم مختلف مسائل کا، مختلف فقہی جزئیات کا حکم جان سکتے ہیں جن کا تعلق مختلف ابواب سے ہے. یہ قواعد فقہیہ کی اصطلاحی تعریف ہوگی. مثال کے طور پر الیقین لا یزول بالشک، یہ یقین کبھی شک سے
دور نہیں ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا. یعنی اگر یقین ہو گیا کہ آپ نے مثلا وضو کیا ہے تو آپ کے اندر اگر شک پیدا ہوتا ہے تو یقین شک سے دور نہیں ہو، یعنی آپ یقین پہ عمل کریں گے، شک کی طرف متوجہ نہیں ہوں. تو یہ یقین کتاب طہارہ میں بھی یہ قاعدہ آ سکتا ہے، کتاب صلاۃ میں بھی، صوم میں بھی اور دیگر ابواب میں بھی یہ قاعدہ فٹ ہو سکتا ہے. تو یہ فقہی قاعدہ یہ آپ نے نوٹ کیا. قواعد فقہیہ کا علم ہم کیوں حاصل کریں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. قواعد فقہیہ کے ذریعے ہم فقہی معلومات کو ایک قاعدہ کے تحت جمع کر سکتے ہیں. فقہی معلومات، فقہی جزئیات بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں. ان سب کو ضبط کرنے کے لیے علماء نے قواعد فقہیہ کو ترتیب دیا ہے. اگر ہم قواعد فقہیہ کو اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، تو بہت سارے مسائل کو ہم ان قواعد فقہیہ کی روشنی میں جان سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کی فقہی صلاحیت بڑھتی ہے. اگر قواعد فقہیہ کا علم ہوتا ہے تو اس کے اندر فقہی استعداد، فقہی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. قواعد فقہیہ کے ذریعے ہم بہت سارے فتووں کو، مسائل کو صحیح طرح سے ضبط کر سکتے ہیں. یعنی صحیح حکم ہم مسائل اور جزئیات پر لگا سکتے ہیں. اگر قواعد فقہیہ کا علم نہیں ہے تو بہت سارے مسائل میں یعنی گڑبڑ کرنے کا، غلطی کرنے کا امکان موجود رہتا ہے. قواعد فقہیہ کے محتویات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. قواعد فقہیہ کبریٰ، یعنی بڑے بڑے فقہی قواعد، اور وہ کل 5 ہیں. الامور بمقاصدها، اليقین لا يزول بالشک، المشقۃ تجلب التيسیر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا العادة محکم. یہ 5 بڑے بڑے قواعد علماء کہتے ہیں کہ تمام فقہی جزئیات، تمام فقہی مسائل انہی قواعد کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو یہ 5 بڑے بڑے فقہی قواعد ہیں. اس کے علاوہ قواعد کلی قواعد، قواعد کلیہ، یعنی مرتبہ میں حیثیت میں بڑے بڑے قواعد کے بعد ان قواعد کا درجہ آتا ہے، جن کو ہم قواعد کلیہ کہتے ہیں. جیسے اصل الکلام الحقیقہ، التابع تابع. قواعد فقہیہ کے فن میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کتابوں میں سے بعض کتابوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں آپ اشباح النظائر ابن نجیم، مالکی مذہب میں الفروق للقرافی، اور شافعی مسلک میں اشباح النظائر للسیوطی، اور حنبلی مذہب میں قواعد لابن رجب رحمہ اللہ جمیعا. یہ یعنی قدیم علماء کی کتابیں ہیں. معاصری علماء نے بھی قواعد فقہیہ پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان مشہور کتابوں میں ایک کتاب الوجیز فی ایضاح القواعد الفقہیہ، محمد صدیق گورنر کی ہے. الوجیز فی ایضاح القواعد الفقہیہ. القواعد کلیہ کے نام سے دکتور عثمان شبیر کی ہے. اور بھی اس فن میں بہت ساری کتابیں علماء اصل نے لکھی ہیں.
کتاب آپ کے سامنے ہے وہ نظم کی شکل میں ہے۔ رسالہ القواعد الفقہیہ یہ نظم کی شکل میں ہے۔ بقیہ جو کتابیں آپ کو بتائی گئی وہ ساری کی ساری نثر میں، بعض مطول ہیں، طویل ہیں اور بعض مختصر بھی ہیں۔ خاص طور سے معاصرے کی کتابیں منقع، مہذب اور جو ہے مختصر ہیں، ان سے استفادہ اس باب میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں رسالہ القواعد الفقہیہ یا منظومۃ القواعد الفقہیہ، علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کے اندر اہم قواعد کا ذکر کیا گیا ہے، بہت ہی اہم اور تمام اکثر علماء کے نزدیک معمول بھی یہ قواعد ہیں۔ یہ قواعد علماء کی کتابوں سے، بالخصوص علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں سے مستفاد ہے۔ اس کتاب کی شرح خود مؤلف نے کی ہے، قواعد فقہیہ کی شرح خود مؤلف کے قلم سے مطبوع ہے، اور بھی علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے اور بعض چھپی بھی ہے، اور بہت ساری کتابیں مفرغات ہیں، یعنی کیسٹوں سے دروس سے نیٹ پر موجود ہے، اور ویڈیو بہت سارے نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے یعنی اس کتاب کی شرح کی ہے، کبار علماء، یونیورسٹی کے مشائخ، اساتذہ اور بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ خاص طور سے اس طرح کا جب موقع آتا ہے کہ کوئی مجلس، کوئی دورہ منعقد ہوتا ہے تو اس طرح کی کتابیں تیار کر دی جاتی ہیں، اس کی شرح ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر ڈال دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے یہ چند باتیں، مختلف کتابوں سے چند باتیں اور قواعد فقہیہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے خوش گزار کی ہیں۔ اب آئیے کتاب کو دیکھتے ہیں، کتاب کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں، علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الارفق وجامع الاشیاء والمفرق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤلف نے منظومہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا وغیرہ بیان کیا گیا۔ مؤلف دراصل اس باب میں قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے مؤلف نے یہاں اپنی کتاب کا بھی آغاز کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسائل، خطوط لکھا کرتے تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، اور تمام مؤلفین، مصنفین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کتابوں کا آغاز جب کرتے ہیں تو بسم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا وغیرہ سے کرتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں الحمدللہ العلی الارفق، یہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بہت ہی بلند اور نہایت رحیم اور رفیق۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف مؤلف نے کی اور اللہ کی صفت کو یہ بیان کیا کہ وہ علی ہے، اللہ کا ایک نام علی ہے
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بلند و بالا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام مخلوقات پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، یہ علو القہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، تو اس معنی سے وہ علی ہے۔ ارفق یعنی رفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ علی اور ارفق میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص قواعد فقہیہ کا علم حاصل کرے گا یقیناً اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ اور ارفق میں یہ اشارہ مشائخ نے بتایا کہ اس سے طالب علم کے لیے بہت زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے کہ قواعد فقہیہ علم حاصل کرنے سے اس کے تحت آنے والے تمام جزئیات کا احاطہ ادراک طالب علم فقیہ کر لیتا، تو اس سے آسانی ہوتی ہے، مسائل کو کا احاطہ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو گویا قواعد فقہیہ کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو اس میں رفق کا پہلو ہے۔ وجامع الاشیاء المفرد، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ چیزوں کو جمع کرنے والا اور اسے الگ الگ کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو کہیں جمع کر دیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو الگ الگ کر دیتا۔ جیسے صفت خلق میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں جمع ہے، اب چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت خلق میں جمع کر دی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے اندر، ایک ذات کے اندر بہت ساری صفات کو جمع کر دیتا، بہت ساری صلاحیت کو جمع کر دیتا، اور اسی طرح بہت سی چیزوں کے درمیان وہ تفریق پیدا کر دیتا، یعنی بہت ساری چیزیں مختلف جگہوں میں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں مختلف ذات کے اندر، شخصیات کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیتوں کو بانٹ دیتا۔ مثلا کسی کے اندر فقہ کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر اصول کی ہے، کسی کے اندر عقیدہ کی ہے، کوئی مثلا صبر والا ہے، کوئی علم والا ہے، اور اس طرح کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ اور صلاحیتیں مختلف شخصیات میں، مختلف چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو جمع کرنے والا اور بہت ساری چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ جیسے بحیثیت انسان سب مشترک ہے، سب ایک طرح کے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ الگ الگ ہیں، رنگ میں الگ ہیں، لمبائی اور چھوٹے ناٹے قد میں الگ الگ ہیں، لمبائی اور دیگر چیزوں میں الگ الگ ہے، یہ تفریق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ بہرحال اس دائر میں جامع الاشیاء والمفرقہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قواعد فقہیہ اپنے اندر بہت سارے متشابہ مسائل کو جمع کر دیتے ہیں۔ قواعد فقہیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مسائل اس کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ جامع الاشیاء کہ بہت سارے مسائل ایک قاعدہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، مختلف ابواب کے مختلف جہتوں کے مسائل اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور جو جمع نہیں ہو پاتے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، کسی اور قاعدے کے تحت آتے ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد والد کہتے ہیں فِي النِّعَمِ الْوَاسِعَةِ الْغَزِيرَةِ وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں والا، وسیع نعمتوں والا، بہت زیادہ وسیع نعمتوں والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر شخص اللہ
اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی تعاون نعمت اللہ کا خوشبو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظیم نعمتوں والی ذات ہے. اس کے فضل اس کے احسان تلے ہر مخلوق دبا ہوا ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کونی نعمتوں سے ہر شخص استفادہ کر رہا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. جیسے رزق جیسے مسلمان کو ملتی ہے ایسے کافروں کو بھی, حیوانوں کو بھی, شریک مریض کو بھی. تو اس طرح کی نعمتوں میں ہر مخلوق شریک ہے. اور خاص نعمتیں جو مسلمانوں کو حاصل ہے, ایمان کی نعمت, اسلام کی نعمت, یا بعض لوگوں کے اور علم کی نعمت, فقہ کی نعمت, یہ خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ بخیر فقہ فی الدین کی نعمت اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتا, اس کے ساتھ بڑھائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس نعمت سے برابر کرتا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہتی رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اور حیرت انگیز حکمتوں والا. حکمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہر فعل میں ہے, ہر شے میں ہے, ہر حکم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اس کے اندر حکمت, مصلحت. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کام سے منع کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کس میں حکمت ہے, مصلحت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام یہ معلل ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام یا کوئی بھی حکم بغیر مصلحت کے نہیں دیتا, اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو عبث بیکار پیدا نہیں کیا. کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں ہی عبث یا بیکار نہیں ہے, بلکہ حکمتوں اور مصلحتوں سے دور ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کہتے ہیں ثم الصلاۃ مع السلام دائم علی رسول القرشی الفاضل. پھر صلاۃ و سلام ہو اس رسول پر جو قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور خاتم النبیین ہیں. صلاۃ کا معنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مؤلف دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اپنے رسول پر. تو صلاۃ یعنی اللہ صلاۃ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے, صلاۃ کا لفظ منسوب ہوتا ہے, اس کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر بندوں اور فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اس کا چرچا کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی خیر خوبی کو اس کا چرچا کریں, اس کو یاد کریں اور اس کا ذکر کریں. تو اس وقت تک اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مالک ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آفت اور مسائل سے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. یعنی حیت مبینہ اور قریشی, یہ قریش کی طرف نسبت ہے. آپ قریش خاندان سے تھے جو سب سے افضل قبیلہ مانا جاتا ہے. الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں, آپ کے بعد میں نبی آنے والا نہیں, لا نبی بعد. اس کے بعد ملک کہتے ہیں وآلہ وصحبہ الابرار الحارث مراتب الفخار مراتب الفخار. کہ ملک یہ دعا کرتے ہیں آل و اصحاب کے لیے. آل سے مراد آل سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین, صحابہ سے لے کر قیامت تک جو ہیں سب پر سلامتی ہو, اس کی دعا آپ کر رہے ہیں. وصحبہ صحابہ, یہ صاحب کی جمع, اور صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک. تو آپ جو آپ پر ایمان لیا ہے اسی پر وفات ہوئی تو وہ صحابی ہیں. تو ایسے صحابہ پر آپ درود السلام بھیج رہے ہیں,
الحارث مراد الفقار وہ صحابہ کرام جو بلند مقام و مرتبہ کو حاصل کر چکے ہیں. حارث یعنی حاصل کرنے والے پانے والے, فخار یعنی شرف عظمت اور مقام و مرتبہ کو وہ پانے والے. تو یہ تمہید آپ والد نے تمہید قائم کیا, جس میں ہم ہندوستان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اصحاب پر درود و سلام بھیجا. اس کے بعد والد کہتے ہیں علم ودیت ان افضل المنن علم یزیل الشک عنک علم جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد کوئی چیز بتائی جا رہی ہے وہ نہایت اہم ہے. اعلم ان لا الہ الا اللہ علم خدیتا یعنی آپ کو اللہ کی جانب سے ہدایت ملے. یہ دعا ہے ہر طالب علم کے لیے. خدیت تو گویا معلم اور تلمیذ کے درمیان رشتہ نہایت قوی اور مضبوط ہونا چاہیے, اور معلم اپنے طلبہ کو دعائیں دیں علم خدیتا, تاکہ آپس میں محبت, آپس میں تعلق ربط اور زیادہ قائم رہے اور فائدہ اور استفادہ کا سلسلہ برقرار رہے. تو ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے. اے رب ودیت ان افضل المنن, منن کی منن کی جمع کہ سب سے عظیم احسان کیا ہے, علم یزیل الشک عنک ہوتا ہے. سب سے عظیم احسان علم کا حاصل کرنا, علم مفید کا حاصل کرنا, ایسا علم جو شکوک و شبہات کو دور کرے, یزیل الشک عنک والدرر, اور دلوں کے میل شر کو دور کر کے اس کی اصلاح کرنا. تو یہ علم نافع ہے. ایسا علم حاصل کریں جس سے کیا ہو, شک و شبہات دور ہو, شہوات کا خاتمہ ہو, اور آدمی پاکیزہ بن جائے. وہ علم سب سے افضل ہے طبعا اسلام کے بعد, ایمان کے بعد اس کا مقام مرتبہ. تو گویا ہم تو صلاۃ کے بعد سب سے پہلے آپ طلبا کو علم کی جانب توجہ دلا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. یہ سب سے عظیم احسان اگر کچھ ہے تو وہ علم حاصل کرنا, اور علم میں وہ نافع علم حاصل کرنا ہے جس کے آثار فوائد یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے اندر جو شکوک شبہات ہیں, جو شہوتیں ہیں, جو بیماریاں ہیں دل کی اور شک و شبہات کی, شہوانی بیماریاں جو جنسی بیماری جو کچھ ہے, یہ سب اس علم کی بنا پر دور ہوئے. ایسا علم حاصل کریں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ویکشف الحق للقلوب, اور ایسا علم حاصل کریں جس سے حق واضح ہو جائے, جو حق کو بالکل واضح کرے کہ حق کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. للقلوب صاحب قلوب کے لیے حق کو بالکل واضح کرے. ویوصل العبد الى المطلوب, اور بندے کو اس کی منزل تک, مقصود تک پہنچا دے. وہ ہر علم بندے کو اس کی منزل تک, مقصود تک نہیں پہنچا سکتا, اور ایک بندے کا مقصود, اس کا آخری مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, خوشنودی ہے, جنت پانا. وہ کون سا علم ہے جو اس مقصد تک پہنچا سکتا ہے؟ یقیناً وہ علم شرعی, وہ علم نافع ہے جو بندے کے اوپر حق کو واضح کر دیتا ہے اور جنت تک اسے پہنچا دیتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو یہ علم جو شکوک و شبہات دور کر کے, حق واضح کر کے بندے کو اس کے منزل تک, اس کے مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہ علم اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ حق پر ہیں, اچھا علم حاصل کر رہے ہیں. اگر کہ آپ علم سے یہ سب فوائد نہیں حاصل ہو رہے تو آپ جو ہے اپنی نیت کا مراجعہ کریں, اپنے اندر جو اخلاص ہے اس کا جائزہ لیں, اپنے طریقے طرف پر غور کریں
کہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کیا واقعی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو علم کے فوائد ہیں. اگر یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو آپ اس میں جاری رہیے، قائم رہیے، اور اگر یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں تو ہم سب کو آپ مراجعہ کرنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ بہکاوے میں آ گئے ہوں یا طریقہ غلط اختیار کر لیا ہو، یا جو ہے کچھ شکوک شبہات میں مبتلا ہوئے ہوں، پر اسلام کی ضرورت ہے. اس کے بعد والد کہتے ہیں فحرص علی فقهك للقواعد جامعۃ المسائل الشواذ. علم نافع میں ایک اہم علم مسائل کو قواعد کے ذریعے حاصل کرنا ہے. اس سے والد نے کہا کہ قواعد کو سمجھنے کے حریص بن جاؤ. وہ قواعد جو متفرق مسائل کو جمع کرتے ہیں اپنے اندر، قواعد کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کا اتباع مسائل پہ کرنا، یہ دراصل فہم ہے. قواعد یاد کریں، سمجھیں اور اس کا اتباع، یعنی کیسے قاعدہ اس مسئلے پر فٹ ہوتا ہے، یا یہ مسئلہ اس قاعدے کے تحت کیسے حل ہوتا ہے، یہ ہمیں قاعدہ فقہیہ سکھاتا ہے. تو یہاں قواعد فقہیہ کیا ہے؟ بہت سارے متفرق مسائل کو یہ اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. تو آپ قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے حریص بنیں. ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فترتقی فی العلم غیر مرتقا وتقتفی سبل الذی قد وفقا. تو علم میں آپ اونچا مقام پائیں گے. ترتقی، آپ اونچائی کی منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے. آپ کا قد بڑھے گا، اس علم میں آپ کا قد بڑھے گا. آپ غلطیوں کو چھوئیں گے. اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ قواعد کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر تخریج اور تطبیق کرنا جانتے ہیں، وتقتفی سبل الذی قد وفقا، اور ایسا کرنے سے آپ کیا کریں گے؟ سابق لوگوں کے طریقے کی ابتدا کریں. تقتفی سبل الذی قد وفقا، موفق لوگوں کی آپ اتباع کریں. یعنی یہ علم جو قواعد کا علم ہے، اس پر ہمارے سلف، ہمارے علماء کرام حریص رہے ہیں. یعنی مسائل کو قواعد کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سابق علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ قواعد کی روشنی میں علم حاصل کرتے ہیں. تو آپ ایسا ہی حاصل کریں جیسے وہ سابق علماء حاصل کرتے رہے. اس کے بعد والے کہتے ہیں هذه قواعد نظرتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. اب یہ جو قواعد میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے میں نے نظم کی شکل میں بیان کیا ہے، انہیں علماء کی کتابوں سے میں نے حاصل کیا. یہ میری طرف سے نہیں ہے، علماء نے اسے بیان کیا ہے. میں نے وہیں سے ان قواعد کو حاصل کیا ہے، ذکر کیا ہے اپنے اس منظومے میں. یہاں پر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جو بھی علم حاصل کریں، جس شخص سے بھی علم حاصل کریں، ہم اس کی طرف اسے منسوخ کریں. یعنی قول کسی کا ہے تو ہم قائل کی طرف اس کو منسوخ کریں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں سے ہم نے یہ سیکھا، فلاں والد نے ہمیں یہ بتایا. یہاں والد نے قواعد کو وہاں سے لیا اور انہیں کی طرف منسوخ کیا، باقی میری طرف سے نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ علم میں برکت اس وقت آتی ہے جب آپ علم کو علم والوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ قول کسی کا ہے، ترجیح کسی کی ہے اور اسے آپ اپنا بتا کے پیش کریں. یہ طالب علم کے آداب کے خلاف. اس لیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہم نے سابق علماء سے سیکھا. ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کی ذاتی ہوں، یقیناً ہو سکتی ہیں،
لیکن جس کو آپ نے دیگر علماء سے حاصل کیا ہے ان کی طرف آپ اسے منسوخ کریں، اور اس کی وجہ سے آپ کے علم میں برکت پیدا ہوگی، آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگا، اور آپ جو ہے علم کے مناسب طے کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد والد نے کہا جزاهم اللہ عظیم الاجر والعفو مع القرآن والبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو عظیم اجر سے نوازے، عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اور ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور انہیں ان کی جھولیوں کو نیکی سے بھر دے۔ تو یہ ایک طالب علم کی دعا ہے اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے علماء کے لیے جو جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو یہ عظیم ادب ہے کہ طالب علم چاہے چھوٹا ہو بڑا، چاہے وہ اس مقام پر پہنچ جائے، اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنین کو، اپنے معلمین کو کبھی نہ بھولے، بلکہ انہیں اپنے دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھے، جنہوں نے آپ کو سکھایا، پڑھایا اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو نوازا۔ تو ایسے عظیم محسنین کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ شروع سے لے کر آخر تک، الف با سے لے کر اب یہاں تک اس مرحلے سے اس کے بعد تک جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، یقیناً اس میں ہمارے اساتذہ کا، ہمارے مشاہد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے دعا خیر کرنا یہ نہایت اہم ادب ہے جس کی طرف والد نے اشارہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد والد قواعد فقہیہ کی طرف آ رہے ہیں، تمہید کے بعد والد قواعد فقہیہ کو بیان کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور پہلا قاعدہ ہم بیان کرتے ہیں النیۃ شرط لسائر العمل للصلاح والفساد للعمل۔ نیت تمام عمل کے لیے شرط ہے، نیت کی بنا پر انسان کا عمل صحیح ہوتا ہے، انسان کا عمل نیت کی بنا پر فاسد ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ علماء کے نزدیک اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، انما الاعمال بالنیات، حدیث میں انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جو اہم اور مشہور سیاقہ ہے اس قاعدے کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات چونکہ حدیث کا لفظ ہے اس لیے اسی کو بطور قاعدہ پیش کرنا چاہیے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ الامور بمقاصدها کے اندر جو بات ہے، جو معنویت ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے الامور بمقاصدها لفظ زیادہ عام ہے۔ بہرحال یہ بڑا قاعدہ ہے، ایک عظیم اور اہم قاعدہ ہے الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا العمل تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر ہماری نیت صحیح ہے تو ہمارا عمل صحیح شمار ہوتا ہے، اگر ہماری نیت فاسد ہے تو ہمارا عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ عبادات کے ہر باب میں اسے آپ فٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ طہارہ ہو، صلاۃ ہو، صوم ہو، حج ہو، اور دیگر زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، قربانی ہو وغیرہ، دیگر تمام ابواب میں یہ قاعدہ آتا ہے۔ اور اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ بہت ساری حدیث، بہت ساری آیتیں عموماً عبداللہ مخلصین للدین وعبداللہ مخلص للدین، اور حدیث میں انما الاعمال بالنیات یہ واضح طور پر اس قاعدے کی دلیل ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ نیت کے معنی ہے قصد کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، توجہ کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی عمل کا قصد کرنا۔ یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی جنت پانے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے جس عمل کو انجام دیا جائے وہ نیت صحیح ہے، صحیح نیت۔ اس کے برعکس اگر کوئی بھی عمل
اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور مقصد سے کیا جائے تو وہ نیت فاسدہ ہے۔ نیت کی دو قسمیں ہیں، علماء بتاتے ہیں نیت کی دو تقسیم۔ ایک ہے نیت المعمول لہ یا نیت تقرب، یعنی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی نیت اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنا ہے تو یہ آپ کی نیت صحیح ہے، یہ نیت معمول لہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ جو نیت ہے نیت معمول لہ ہر عبادت کے لیے شرط، ہر عبادت کے لیے شرط، جو بھی عبادت ہے طہارت سے لے کر کے عقید تک جو بھی عبادت ہے ہر عبادت کے لیے نیت معمول لہ یعنی نیت اخلاص نیت تقرب ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ نیت نہیں کرتا تو اس کا وہ عمل اس کی عبادت وہ بیکار ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص مثلا دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا، کوئی شخص مثلا طہارت حاصل کرنے کے لیے بدن صفائی کے لیے بدن کی صفائی کے لیے غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو یہ سب نیت کیا ہے؟ خاص نیت۔ تو نیت معمول لہ کو ہر عبادت میں ضروری ہے، شرط، ورنہ وہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ کوئی صلاۃ ونسک ومحیا وممات للہ رب العالمین۔ دوسری قسم ہے نیت کی نیت العمل، نیت العمل یعنی آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا قصد کریں، یعنی آپ اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کریں۔ کیا آپ دو رکعت آپ نے نماز پڑھی، یہ دو رکعت یہ سنت فجر ہے یا فرض ہے؟ اور اس پہلے کی سنت ہے وہ مقصود ہے آپ کی دو رکعت سے یا فرض نماز مقصود ہے؟ تو نیت کے ذریعے ہم تمیز کر سکتے ہیں، یہ عمل کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ تمیز، عبادتوں میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ چار رکعت ہم مثلا پڑھ رہے ہیں ظہر میں، وہ سنت ہے ظہر سے پہلے کی یا فرض نماز ہے، یہ تمیز ضروری ہے۔ پھر فرض کا اگر چار پڑھ رہے ہیں تو یہ ظہر مقصود ہے یا عصر مقصود ہے، یہ نیت آپ کی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیت العمل۔ اس میں ہم ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کر دیتے ہیں، نیت کر دیتے ہیں، تمیز کر دیتے ہیں۔ عبادت چار رکعت ہی ہے لیکن مقصود کیا ہے؟ ظہر مقصود ہے یا عصر، ظہر کی سنت مراد ہے یا فرض مقصود ہے۔ تو یہ نیت جو ہے جہاں بھی عمل میں عبادتوں میں اشتباہ ہو، خلط مت ہونے کا خوف ہو، وہاں نیت عمل ضروری ہے۔ ہاں آپ اپنی نیت سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، تمیز کر دیتے ہیں۔ تو دو تقسیم ہوئی نیت کی، نیت معمول لہ یعنی نیت تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر عبادت میں شرط ہے، اور نیت عمل یہ ہر اس جگہ ضروری ہے جہاں پر عبادت مشتبہ ہو جائے، چاہے عبادت سے مشتبہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، یا عبادت جو ہے عادت سے مشتبہ ہو جائے، یعنی عبادت اور عادت کے درمیان اختلاف ہو جائے، اس وقت تعین ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنا چہرہ، ہاتھ، سر وغیرہ، پیر وغیرہ دھلتا ہے، اس سے پوچھے کیوں دھلے ہو تو باقی صفائی کے لیے کہتا ہے، یہ وضو نہیں ہے۔ اور ایک شخص جو ہے باقاعدہ چہرہ، ہاتھ، مسا، پیر دھلتا ہے اور وضو کی نیت سے سو کرتا ہے، عمل ایک ہی ہے لیکن یہ عبادت ہے نیت کے ذریعے، اور وہ جو ہے وہ عادت، یعنی وہ ہر شخص کی عادت ہے کہ اپنا چہرہ، ہاتھ، پیر وغیرہ دھلتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، جبکہ عمل ایک ہی ہے۔ تو ہم نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے تمیز کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ نیت شرط لسائر العمل یعنی تمام اعمال میں نیت شرط ہے، عبادت کے لیے شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام کے نزدیک شرط ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ عبادتوں کے لیے نیت اخلاص، نیت معمول لہ یہ نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہو۔ اب جو معاملات ہیں یا طرق ہیں وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیزیں بغیر نیت کے ادا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نجاست کو دور کرنا، علماء کہتے ہیں طرق میں شامل ہے۔
اپنے بدن سے اپنے کپڑے سے نجاست کو دور کرنا کر رہے ہیں تو بغیر نیت کے بھی اس کو دور کر رہے ہیں تو وہ عمل صحیح ہو رہا ہے، وہاں نیت ضروری نہیں، لیکن آپ اس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کو وہاں پر اجر و ثواب ملے گا، وہاں اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو معاملات وغیرہ کی ادائیگی میں نیت ضروری نہیں ہے، جب والے نے کہا نسائی جامع، مقصود یہ ہے کہ عبادت میں نیت ضروری ہے۔ تو یہ عظیم قاعدہ ہے اور بڑا قاعدہ ہے اور پہلا قاعدہ ہے، اور اس کا سیاق کیا الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کے بعد والد کہتے ہیں الدین مبنی علی المصالح فی جلبها والدرء للقبائح، کہ دین کا دار و مدار مصلحت پر ہے، فی جلبها یعنی جلب مصلحت پر دین کا دار و مدار، والدرء للقبائح اور شر و فساد کو قبیح قباحت کو دور کرنے پر دین کا دار و مدار۔ مصالح یہ مصلحت کی جمع، اس کے معنی منفعت کی، اور اس سے مراد ہر لذت، سرور، خوشی، فرح، یہ سب مراد، اور قبائح یہ قبیح سے یعنی ہر کوئی چیز، اور در کے معنی دور کرنا، دفع کرنا، یعنی دین جلب مصلحت پر اور دفع مضرت پر دین کا انحصار۔ دین کے اندر ہر طرح کی مصلحت موجود ہے اور دین ہر طرح کے شر و فساد کو دور کرتا ہے، یعنی ایک اہم قاعدہ ہے جلب مصلحت اور دفع مضرت، اس کو ابھی کہتے ہیں جلب مصالح درء المفاسد۔ تو جلب مصلحت، درء مفسدت یا درء مضرت یہ اسلام کا عظیم قاعدہ ہے، دین کی بنیاد اس عظیم قاعدے پر ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم آپ کو دیا، جس کا بھی حکم دیا ہے، طہارت کا، وضو کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، قربانی کا، عمرے کا، سب کے اندر مصلحت ہی مصلحت موجود ہے۔ یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، یہ مراد ہے جلب مصلحت۔ جو بھی منہیات ہیں، جس چیز سے بھی آپ کو روکا گیا، منع کیا گیا ہے، اس کے اندر شر ہے، فساد ہے، قباحت ہے، اس لیے آپ کو منع کیا گیا، اس کا آپ کو یقین رکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے پورا ہے، مصلحت سے پورا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا حکم دیتا ہے اور شر و فساد سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے جو مصلحت کی مصلحت، احسان کا حکم دیتا ہے جو یہ نہایت عظیم مصلحت ہے، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے جو مصلحت ہے، اس کے اندر یعنی بھلائی بھلائی ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، حسد سے بچا جاتا ہے اور ضروریات پورے کیے جاتے ہیں۔ تو دین کا جو بھی حکم ہے اس کے اندر مصلحت ہی مصلحت ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا ہے، ظلم سے روکا ہے، فحش اور منکر باتوں سے روکا ہے، تو اس کے اندر فساد ہے، بری چیزیں ہیں، منکر چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے آپ کو روکا۔ تو اس آیت کے اندر دونوں چیز کا ذکر ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو جلب مصلحت اور دفع مضرت یہ عظیم قاعدہ ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلب مصلحت ہی یہ ہر چیز کے اندر نظر آئے گا، جو بھی حکم ہے، جو بھی بنیادی اعجاز ضروری یا جو بھی احکام ہے، سب کے اندر جلب مصلحت
کے لیے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں. صرف مصلحت سے مراد دنیا میں مصلحت نہیں ہے، بلکہ اخروی مصلحت کی مقصود ہے کہ یہ دین، یہ اسلام آپ کا خیر چاہتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. اگر آپ اس دین کو پوری طرح سے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اسے اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنا رونا بچھونا بنا لیتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کی مصلحت کے لیے ہے، دنیا میں بھی آخرت کے اندر. تو یہ عظیم بات ہے، اس کے اندر اور بھی آئے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اگلے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طلب علم میں اخلاص